السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے اپنا درس پیش کر رہی ہوں، توجہ سے اور غور سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 71 سے اپنا درس شروع کر رہی ہوں، توجہ اور غور سے سنیں، جس کا عنوان دیا گیا ہے جہاد کے لیے تیار رہو۔ یعنی 71 اور 72 یہ کے بعد 2 آیات کا ترجمہ اور بھی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، غور سے سنیے اور توجہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو لے لو اپنے ہتھیار۔ فانفروا ثبات، پھر نکلو جدا جدا، یعنی فانفروا ثبات نکلو جدا جدا، اب انفروا جمیعا فوج ہو کر، جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے ہو کر۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّا يُبَطِّئَنَّ، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگائے گا، نہیں یبطئن عمدن دیر لگائے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر اگر تم کو کوئی مصیبتن کوئی مصیبت پہنچے، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو کہیں کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے، أَلَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ میں نہ ہوں ان کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے۔ اب میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس آیت کے اندر جہاد کے وقت ان کے طرز عمل کا ذکر ہے اور مسلمانوں کو ان کی یہ روش اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے بہت چاہا کہ انسان آپس میں صلح صفائی سے رہے، لیکن کفار کی خود غرضیوں نے مسلمانوں کو لڑائی پر مجبور کر دیا۔ جب تک لوگ اپنی خواہشوں کے غلام رہیں گے اور شیطان کے بہکانے پر میں آ کر سیدھے راستے سے منہ موڑیں گے، اس وقت تک دنیا میں جنگ کا خاتمہ نہ ہو سکے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کو خواہشوں کے ان غلاموں سے مجبوراً لڑنا پڑے گا۔ تو ناظرین، ایمان والوں کو اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے کہ انسانیت کے دشمنوں سے اپنے بچاؤ کا سامان کر لو اور سامان جنگ سے لیس رہو، موقع آتے ہی ان سے لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہو۔ اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ لڑائی کے وقت دیر لگانے سے بعض اوقات کام بگڑ جاتا ہے اور دشمنوں کی بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ تمہارے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو جہاد کے لیے نکلنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں اور دیر لگاتے ہیں، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ اس نے یہ طریقہ مقرر کر رکھا تھا کہ مسلمان جب لڑائی کے لیے جاتے تو یہ بہانہ بازیاں کر کے اپنے لوگوں کو لے کر پیچھے رہ جاتا تھا۔ اگر مسلمانوں کو کہیں کوئی صدمہ پہنچتا یا شکست ہو جاتی تو کہتا اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے ساتھ نہ تھا۔ تو ناظرین، یہ منافق تھا، اور ورنہ میں بھی مر گیا ہوتا۔ گویا اس کے خیال میں غلط بات بیٹھ چکی تھی کہ گھر میں رہ کر وہ موت سے محفوظ رہے گا اور میدان میں وقت سے پہلے اسے موت آ جائے گی۔ تو ناظرین، موت کا وقت مقرر ہے، چاہے جنگ میں جائیں چاہے گھر میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مناسب وقت موت کا رکھا ہے، ہر انسان کو اس کے وقت پر موت آئے گی۔ تو اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء، اس کی آیت نمبر 73 اور 74 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس کا عنوان ہے جہاد اور اس کا اجر۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی راہ سے فضل پہنچا، لَيَقُولَنَّ،
یعنی وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل پہنچا، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ، تو اس طرح کہنے لگا کہ گویا تم میں مَبَین وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ یا لیتنی، اور اس میں دوستی نہ تھی، بین مودۃ یا لیتانی، کہ تم میں اور اس میں کوئی دوستی نہ تھی، یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو بڑے مراد پاتا۔ تو ناظرین، فلیقاتل فی سبیل اللہ، سو چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں، الذین یشرون حیات الدنیا، وہ لوگ جو بچتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کے بدلے، یعنی وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی اور آخرت کے بدلے۔ وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں، اللہ وَیُقْتَلْ اَوْ یغلب فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، پھر مارا جائے یا غالب ہوئے تو ہم فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، تو ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ تو ناظرین، اس آیت کی یہ جہاد اور اس کے اجر کے بارے میں آپ کو آیات سنائی گئی ہے قرآن پاک کی سورۃ نساء کی۔ اب میں اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، یعنی 73 اور 74 آیت نمبر، جس کی تفسیر ہے جہاد کی تیاری کا حکم۔ اس سلسلہ میں منافقوں کا طرز عمل اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اسلام کا سپاہی قرار دیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ راہ حق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے ہر دم تیار رہو۔ انفرادی طور پر جنگ کا موقع ہو یا اجتماعی طور پر جہاد کی ضرورت ہو، ہر صورت میں تیار رہنا لازم ہے۔ منافق جان بوجھ کر اور عمدن ٹال مٹول کریں گے اور شرکت سے باز رہیں گے۔ اگر خدا نخواستہ تمہیں تکلیف پہنچی تو خوشی کا اظہار کریں گے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل ہوا تو کامیاب و کامران رہیں گے اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹیں گے تو بالکل اجنبی غیروں کی طرح کہیں گے، کاش ہم ان کے ساتھ ہوتے اور خوب ہاتھ رنگتے۔ ناظرین، لوٹ مار کرتے اور دھن و دولت سمیٹ کر لاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دین پر دنیا کو پسند کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں ان کے خلاف جہاد کرو، کامیابی اور ناکامی کو خاطر میں نہ لاؤ۔ ناظرین، اس راہ میں مارے جاؤ یا غالب آؤ، ہم دونوں صورتوں میں اجر عظیم دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 75 کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اس کا عنوان دیا گیا ہے مظلوموں کی مدد میں جہاد، یعنی ترجمہ ہے آیت کے ساتھ آیات پہلے پڑھتی ہوں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں نہیں لڑتے۔ وَلَا مُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور ان کے واسطے جو مغلوب ہے مرد اور عورتیں۔ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا، اور بچے جو کہتے ہیں یقولون ربنا اخرجنا، اے رب ہمارے نکال ہم کو، من هذه القرية الظالم، اس بستی سے کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں، اہلوہا وجعل، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی بنا دے، لنا من لدنک ولیا، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمارے مددگار بھیج دے یا حمایتی بنا لے، ولیم وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار بنا دے۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر یعنی آیت نمبر 75 کی سورۃ نساء آیت نمبر 75 کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ یعنی وہ لوگ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو تمام انسانوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور سب کے فائدے کے اندر اپنا فائدہ سمجھتے ہیں، غرور اور تکبر نہیں کرتے، کسی کو اپنے ماتحت دبا کر نہیں رکھنا چاہتے، غریبوں اور محتاجوں اور کمزوروں کی مدد کرنا ضروری سمجھتے ہیں،
اس میں ان کی اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی، نہ ذاتی فائدے کا خیال ہوتا ہے تو ناظرین، بلکہ فقط اللہ کی مخلوق کو مصیبت سے بچانا اور ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے، نہ کسی سے شکریہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور نہ رو رعایت کے خواہشگار۔ یہی لوگ اللہ کو اور اس کے دین کو سچے طور پر مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی بستی کے مرد، عورت، چھوٹے بڑے اور کمزور اور بچے مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہے ہیں، ظالموں کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں امداد کے لیے دہائی دے رہے ہیں، تو ہمیں یا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور ظالموں کے خلاف جنگ کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسی حالت میں ایسے لوگوں کی امداد کے لیے فوراً جانا چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 76، جس کو عنوان دیا گیا ہے مومن اور کافر کی جنگ، اس آیت کے مطابق ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ غور سے سنیں، توجہ دیں اور ہدایت حاصل کریں۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان والے ہیں سو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راہ میں، یعنی طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، سو تم شیطان کی حمایتوں سے لڑو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی اس آیت نمبر 76 کا، یعنی سورۃ نساء کی آیت نمبر 76 کا ہی ترجمہ بیان کیا ہے، اور اب میں آپ کے سامنے اس کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ غور سے سنیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ مقرر کیا ہے۔ جانوروں کی طرح اسے بالکل آزاد نہیں چھوڑا کہ جو چیز چاہے کرتا پھرے۔ اس طریقے کا نام صراط مستقیم، سیدھا راستہ اور سچا دین ہے، اور یہی سبیل اللہ ہے۔ تو ناظرین، قرآن مجید میں دوسری جگہ اس کو صراط اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ایک خفیہ طاقت نے، جسے ابلیس، شیطان اور طاغوت مختلف نام دیے گئے ہیں، ہر طرح انسان کے ساتھ دشمنی کرنے کی ٹھان لی ہے اس نے، اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے وہ انسان کو سیدھے اور درست راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے آل ٹائم۔ اور افسوس ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس کے بہکانے میں آ کر راہ سے بھٹکی ہوئی ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے کسی کی نہیں سنتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انسانوں کی بہت سی قومیں اسی چکر میں آ کر مر کھپ گئیں اور انسان کے لیے وہ راستے مستقل طور پر قائم ہو گئے۔ ایک اللہ کا مقرر کیا ہوا راستہ جس کو آیت میں سبیل اللہ کہا گیا ہے، اور دوسرا شیطان کا راستہ جو سبیل طاغوت ہے۔ آیت میں ارشاد ہے کہ اللہ کے حکموں کی ماننے والے اس کے راستے کی حمایت میں لڑتے ہیں، اور جو اللہ کو اس کے حکموں کو نہیں مانتے وہ شیطان کے راستے کی طرفداری میں لڑتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ بظاہر تو شیطان کی سازشیں بہت ڈراؤنی اور مضبوط معلوم ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اس کے دو پیچ کمزور ہیں، اور نیک نیت لوگوں کے پختہ ارادے کے سامنے ان کی کچھ حقیقت نہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 76 کا ہی بقیہ حصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ الم تر الی الذین قیل لہم، یعنی لڑائی سے ڈرنے والے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، یعنی قیل لہم کفون ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا، یعنی جب مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
مشکین سے جنگ کرنے کا حکم دے دیا تھا. اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ. پھر جب ان کو لڑائی کا حکم ہوا اچانک ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ڈرنے لگی. منہم یخشون الناس خشیۃ اللہ او اشد خشیۃ، جیسے اللہ کا ڈر ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈر. وقالوا ربنا لما كتبت، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، علینا القتال، یعنی کتبت علینا القتال، اے ہمارے رب کیوں ہم پر فرض کی لڑائی. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہم کو چھوڑے رکھا تھوڑی مدت. تو ناظرین ان لوگوں کے خیالات کے مطابق، یعنی وہ لوگ جو منافق تھے اور لڑائی سے ڈرنے والے تھے، ان کے خیالات کے بارے میں اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب مکہ میں جب لوگوں نے اسلام قبول کیا تو کافر انہیں ہمت بہت ستانے لگے اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرنے لگے. تنگ آ کر مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے. آپ فرماتے ہیں کہ ابھی لڑنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا. اس وقت تو یہی حکم ہے کہ نماز پڑھو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اور اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب لڑائی کا حکم مدینہ میں آنے کے بعد دیا گیا تو کمزور ایمان والوں پر خوف چھا گیا. وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے اور اللہ کے ڈر سے بھی زیادہ ان کو آدمیوں کا ڈر ہو گیا. یہ منافق عبداللہ بن ابی جیسے تھے. وہ کہنے لگے ابھی تھوڑے سے دن لڑائی کا حکم نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. ناظرین مکہ میں مسلمانوں کو لڑنے کا حکم نہ تھا بلکہ ان کو لڑائی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ یہ منظور نہ تھا کہ ستانے والے سے فوراً بدلہ لیا جائے. ایسی وحشیوں کسی لڑائی اسلام کو منظور نہ تھی، اس لیے مکہ میں صبر کرنے کا حکم ہوا اور نماز کے ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے میں مشغول رہنے کے لیے کہا گیا تاکہ جانی اور مالی قربانی کی عادت پڑ جائے اور تکلیفوں کا برداشت کرنا آ جائے. تو ناظرین قرآن پاک کی ہر صورت ایک معنی اور مطلب رکھتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کا ہی فائدہ رکھا ہے. تو ناظرین اب میں قرآن پاک کی سورت نساء اس کی آیت نمبر 77 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، جس کا عنوان ہے موت سے بچنا ممکن نہیں. کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا. یہ سابقہ آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، یعنی کہہ دیں کہ دنیا کا فائدہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے. لمن اتقی پرہیزگار کے لیے، ولا تظلمون فتیلا اور تمہارا حق ایک دھاگے کے برابر نہ رہے گا. تو ناظرین میں آپ کے سامنے آیت نمبر 77 کا ترجمہ بیان کرتی ہوں. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں ہوگے تم کو موت آ پکڑے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، یعنی پھر دوبارہ سے پڑھ رہی ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو موت آ پکڑے گی، موت کا اگر وقت آ گیا تو. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی رہو. ناظرین ان آیات کی تشریح یعنی موت سے بچنا ممکن نہیں. جو ٹائم فکس ہے اللہ تعالیٰ نے موت کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے اور ہر حال میں اسی وقت موت آئے گی، خواہ ہم جنگ میں جائیں یا گھر میں رہیں، موت سے ہم نہیں بچ سکتے. یعنی اس پہلی آیات میں ذکر تھا کہ جب جہاد کا حکم ہوا اور لڑائی سر پر آ گئی تو بعض لوگ خوف سے کانپنے لگے اور اللہ کے دربار میں عرض کرنے لگے کہ اے رب، آپ نے لڑنے کا حکم کیوں دے دیا؟ کچھ دن اور جی لیتے اور موت سے بچ جاتے تو اچھا ہوتا. غرض ان کے دل پر دنیا کی محبت غالب آ گئی اور موت سے ڈرنے لگے. تو ناظرین اس آیت میں ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انہیں پیغام دیا گیا کہ اے رسول ان سے کہہ دو دنیا کی عزت اور عیش تو بہت ہی ناقص اور تھوڑے دن کے ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا عیش و آرام کہیں بہتر ہے. اور یہ ان لوگوں کو میسر ہوگا جو اللہ کی رضامندی کا
خیال رکھے رہیں گے اور اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ یاد رکھو اس خیال سے جو بھی نیک کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ اور ثواب پورا پورا ملے گا، اور کسی کو اللہ کے راضی کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش بیکار نہیں جائے گی۔ دنیا میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی خواہش کرتا ہے اور پوری نہیں ہوتی، محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا پھل اسے نہیں ملتا، اور جو کچھ تھوڑا بہت ملتا ہے وہ تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ آخرت کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنے کا پھل پورا پورا ملے گا، اور وہ تھوڑے دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ باقی رہی موت تو اسے گھبرانا کیا، اس سے کوئی انسان کسی طرح بچ ہی نہیں سکتا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں موت سے پناہ مل سکے۔ جو پیدا ہوا اسے ایک دن مرنا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ جینے کی خواہش بیکار ہے۔ کوئی آج نہ مرا تو کل مرے گا۔ محل اور مضبوط سے مضبوط تہہ خانے کسی کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ تو ناظرین، دنیا میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو کہیں اچھا ہے کہ اللہ کے حکم پر جان دے دی جائے اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے آرام، عیش و عشرت، اطمینان و راحت حاصل کیے جائیں۔ قرآن مجید کے ان گنے چنے الفاظ میں کتنی بڑی طاقت ہے۔ اس آسان طریقے سے واضح کر دی گئی ہے کہ یہ بات بڑے بڑے وعظوں اور گھنٹوں کی تقریروں سے بھی ایسے گہرے طور پر دل میں نہیں بیٹھ سکتی جیسے اس چھوٹی سی آیت میں تھوڑی دیر غور کرنے سے بیٹھ جاتی ہے۔ یہی وہ پرزور کلمات ہیں جن کو سن کر ابتدا میں مسلمانوں نے ایسے ایسے عالیشان کام انجام دیے کہ آج تک دنیا ان پر اش کرتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 78 اور 79 جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، یک بعد 2 آیات کا، اور شامت اعمال اس کا عنوان دیا گیا ہے۔ تو آیات کے مطابق ترجمہ ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو کچھ بھلائی پہنچے تو کہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَاتٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اگر ان کو کچھ برائی پہنچے تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے۔ تو ناظرین، ان کے خیال غلط ہے۔ کل من عند اللہ وما لہؤلاء القوم، کہہ دے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بس ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ لا یکادون یفقہون حدیثا، جو بات سمجھنے کے قریب نہیں بھٹکتے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی، فمن اللہ، سو اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئات، جو تجھ کو کوئی برائی پہنچے، فمن نفسک، تو تیری اپنی طرف سے ہے۔ وارسلناک للناس، اور ہم نے تجھ کو بھیجا لوگوں کو، رسول یعنی پیغام پہنچانے والا۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے دیکھنے والا۔ تو ناظرین، اس آیت کا ترجمہ میں نے بیان کر دیا ہے، تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، غور سے سنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو، فتح شکست، فائدہ و نقصان سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تم اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اس کے سوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، اس سے آگے کی آیت میں فرمایا ہے کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور بڑائی تمہارے اپنے کاموں کا پھل ہے۔ جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو اس میں تمہارا اپنا کوئی قصور ضرور ہوتا ہے جس کی سزا تمہیں ملتی ہے، تاکہ پھر ایسی غلطی نہ کرو۔ یہ سزا تمہیں درست کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تدبیر فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر ان کو الزام دینے کی کیا مانی؟ جو کچھ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں یا کرتا ہے۔ فائدہ
پہنچتا ہے تو اس کی فضل سے پہنچتا ہے، اور نقصان پہنچتا ہے تو اس کی طرف سے، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے سبب سے انہیں نقصان پہنچتا ہے، ان کے اعمال کا سبب ہوتا ہے نقصان پہنچنا۔ تو یہاں پر اب میں ناظرین آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 80 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، یہ اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا۔ تو ناظرین یہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے ذریعے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانا وہ الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے وہ اسلام لائے یا نہ لائے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو ناظرین اب اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں یہ قاعدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقرر کر دیا کہ جو ہمارا فرما بردار بنتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بننا چاہتا ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے، اور اگر رسول کی فرما برداری نہ کرے تو وہ ہمارا نافرمان ہے، اس کو وہی سزا ملے گی جو نافرمانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ پہلی آیت میں یہ بھی صاف کہہ دیا کہ اگر تمہیں سزا ملی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی اور اس کا سبب تمہارا اپنا فعل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور نہ ان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں انسان کے لیے ایک آسان راستہ کی طرف دعوت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک زبردست دھمکی بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مانو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت کی زندگی درست ہو جائے گی، کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جاؤ گے، اور اس سے بڑھ کر زندگی کو سنوارنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر نہ مانو گے تو پھر سزا ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر الزام نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام فقط پیغام پہنچانا ہے، اس کا کام یہ نہیں کہ وہ تمہیں زبردستی سیدھے راستے پر چلائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اب وہ خود تم کو سزا دے گا۔ تو ناظرین اس آیت میں ایک قیمتی فائدے کا بیان ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو رسول کے دنیا میں تشریف لانے سے پہنچ سکتا ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا اور سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا اور حاجتوں کو پورا کرنے والا مان چکے ہیں، وہ ضرور اس کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کتنی بڑی آسانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کو اپنا رسول مقرر کر کے ان کے پاس بھیج دیا اور اعلان کر دیا جو ہمارے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ ہماری فرما برداری کرے گا، اور جو اس کا نافرمان اور جو اس کا فرما بردار نہ ہوگا وہ ہمارا نافرمان سمجھا جائے گا اور نہ وہ ہمیں کسی اور طریقے سے راضی کر سکے گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسان کے لیے اپنی فرما برداری اتنی آسان کر دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ باتیں بتاتے رہو جو انہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی نہ کرے تو تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ ہم نے تم کو لوگوں کا نگران اور نگہبان نہیں بنایا ہے، ہم خود ان نافرمانوں سے نمٹ لیں گے، تم ان کے واسطے نہ کڑو اور نہ پرواہ کرو۔ افسوس ہے کہ ایسے شفیق مہربان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی کو مالداروں، متکبروں اور مغرور لوگوں کی پیروی کر کے درست بنا لیں گے، تو یہ ان کا خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تمام تر دلائل سے اپنے احکامات
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو پہنچا دیے ہیں۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے اور ان کے حکم کے مطابق تمام جو دین کے عقائد ہیں ان پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل کریں۔ تو ناظرین، اب میرا درس کمپلیٹ ہوا۔ آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یا مجھے آپ کو مزید ہدایت سے بھرپور آپ کے سامنے درس پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور آپ کو میرا درس غور سے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔